تشریف لائے اور خوبصورت حاضری پیش کی. آپ ڈاکٹر جوید آغا صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں. سب سے پہلے میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی. نہیں ٹھیک ہے، میں کوئی اتنا بڑا شاعر بھی نہیں ہوں. صابر علی صابر صاحب، خواجہ ادیب ناصر صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مجھے جاوید آغا بنایا ہے. میرے خمیر میں پھلروان کی مٹی شامل ہے. پھلروان سے آنے والا ہر بچہ میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ شوکت راز کا شاعر ہے، وہ صابر علی صابر کا شاعر ہے، نواب علی مخبور کا شاعر ہے، حنیف ساجد کا شاعر ہے. میں نے اپنا بچپن وہاں گزارا، لفظ کی حرمت کو وہاں سے سمجھا اور لفظ کو پنپنے کا سلیقہ بھی وہاں سے ہی سمجھا. پھلروان کے بعد اہل بلوال، جن میں خصوصاً میں خواجہ ادیب ناصر صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے جاوید اقبال سے جاوید آغا بنایا. مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن میں نے منیر نیازی کے ساتھ، ضمیر جعفری کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو مشاعرے پڑھے، وہ بلوال سے اور پھلروان سے اٹھ کر پڑھے ہیں. اور آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ بلوال اور پھلروان کی ہر شخص کی خاک پاک کا صدقہ ہے. میرے لیے سب عام ہے. ایک غزل کے چند اشعار، ویسے ضرورت نہیں ہے میرے پڑھنے کی، آبجیکٹو ٹائپ ہی رہ گیا ہے صابر علی صابر صاحب اور ان کے بعد کہ جی بس ایسے. یہ میری ایک نئی کتاب آ رہی ہے، یہی میرا اثاثہ ہے، تو اس سے جی میں نے یہ 3-4 پیج ایسے ہی نکال لیے. غلط ہے اس کو شوق بندہ پروری نہیں رہا. غلط ہے اس کو شوق بندہ پروری نہیں رہا. میں جانتا ہوں مجھ میں ذوق بندگی نہیں رہا. غلط ہے اس کو شوق بندہ پروری نہیں رہا. میں جانتا ہوں مجھ میں ذوق بندگی نہیں رہا. تو لا شریک تھا مقابلے پہ آ گیا ہے کیوں. تو لا شریک تھا مقابلے پہ آ گیا ہے کیوں. تیرا وجود تو میرا ہدف کبھی نہیں رہا. تو لا شریک تھا مقابلے پہ آ گیا ہے کیوں. تیرا وجود تو میرا ہدف کبھی نہیں رہا. اور میں اس لیے بھی اپنا ہاتھ چومتا ہوں آج کل. میں اس لیے بھی اپنا ہاتھ چومتا ہوں آج کل کہ اس کے ذائچے میں لفظ بے بسی نہیں رہا. میں اس لیے بھی اپنا ہاتھ چومتا ہوں آج کل صابر بھائی کہ اس کے ذائچے میں لفظ بے بسی نہیں رہا. تمہارے ساتھ اس لیے بھی قربتیں نہ بڑھ سکیں. تمہارے ساتھ اس لیے بھی قربتیں نہ بڑھ سکیں. تمہارا مقصد حیات روشنی نہیں رہا. تمہارے ساتھ اس لیے بھی قربتیں نہ بڑھ سکیں. تمہارا مقصد حیات روشنی نہیں رہا. گلی گلی میں ایک خدا سے واسطہ پڑا یہاں. گلی گلی میں ایک خدا سے واسطہ پڑا یہاں.
ہمارے شہر میں کوئی بھی آدمی نہیں رہا۔ گلی گلی میں ایک خدا سے واسطہ پڑا یہاں، ہمارے شہر میں کوئی بھی آدمی نہیں رہا۔ سکندری خیال و خواب کے ہیں ترجمہ سبھی۔ صابر بھائی، سکندری خیال و خواب کے ہیں ترجمہ سبھی، کسی کا دعویٰ آج کل کلندری نہیں رہا۔ سکندری خیال و خواب کے ہیں ترجمہ سبھی، کسی کا دعویٰ آج کل کلندری نہیں رہا۔ وگرنہ نسل نو تو آ گئی تھی خودکشی تلک، وگرنہ نسل نو تو آ گئی تھی خودکشی تلک، خدا کا شکر گاؤں میں وہ اجنبی نہیں رہا۔ وگرنہ نسل نو تو آ گئی تھی خودکشی تلک، خدا کا شکر گاؤں میں وہ آدمی نہیں رہا۔ اور درز درز فصیل و در کی ہو گئی لہو لہو، درز فصیل و در کی ہو گئی لہو لہو، جو صبح نو کا ملتجی تھا ملتجی نہیں رہا۔ درز فصیل و در کی ہو گئی لہو لہو، جو صبح نو کا ملتجی تھا ملتجی نہیں رہا۔ ہماری مفلسی بنی شکست فاش کا سبب، ہماری مفلسی بنی شکست فاش کا سبب، وگرنہ عشق تو ہمارا سرسری نہیں رہا۔ ہماری مفلسی بنی شکست فاش کا سبب، وگرنہ عشق تو ہمارا سرسری نہیں رہا۔ غزل کہی ہے منفرد معاصروں سے اس لیے، غزل کہی ہے منفرد معاصروں سے اس لیے، کسی کا شاعری میں آغا مقتدی نہیں رہا۔ ایک اور غزل کے چند شعر، ٹھیک ہے جی، کہ دیدہ ور یہ بتلائے گا یکسر اندھا ہو جاتا ہے۔ صابر بھائی، دیدہ ور یہ بتلائے گا یکسر اندھا ہو جاتا ہے، تیسری آنکھ نہ روشن ہو تو اندر اندھا ہو جاتا ہے۔ دیدہ ور یہ بتلائے گا یکسر اندھا ہو جاتا ہے، تیسری آنکھ نہ روشن ہو تو اندر اندھا ہو جاتا ہے۔ گھر سے بے گھر ہو کر گھر کے بارے چوکس رہنے والا، گھر سے بے گھر ہو کر گھر کے بارے چوکس رہنے والا، گھر میں آ کر گھر کا مالک کیوں کر اندھا ہو جاتا ہے۔ گھر میں آ کر گھر کا مالک کیوں کر اندھا ہو جاتا ہے۔ 52 سال کی انتھک محنت اس منطق تک لائی مجھ کو، 52 سال کی انتھک محنت اس منطق تک لائی مجھ کو، بینائی جب ملتی ہے تو منظر اندھا ہو جاتا ہے۔ 52 سال کی انتھک محنت اس منطق تک لائی مجھ کو، بینائی جب ملتی ہے تو منظر اندھا ہو جاتا ہے۔ عشق نے بے بس کر کے مجھ کو اس رستے پر چھوڑا آخر، عشق نے بے بس کر کے مجھ کو اس رستے پر چھوڑا آخر، جس پر راہی تو راہی ہے رہبر اندھا ہو جاتا ہے۔ عشق نے بے بس کر کے مجھ کو اس رستے پر چھوڑا آخر، جس پر راہی تو راہی ہے رہبر اندھا ہو جاتا ہے۔ عمر کی گاڑی رک جاتی ہے آخری ہچکی لے کر آخر، عمر کی گاڑی رک جاتی ہے آخری ہچکی لے کر راہ میں، پہیے کی گردش سے جب بھی محور اندھا ہو جاتا ہے۔ پہیے کی گردش سے جب بھی، ہاں مہربانی، عمر کی گاڑی رک جاتی ہے
آخری ہچکی لے کر رہ میں، پہیے کی گردش سے جب بھی میور اندھا ہو جاتا ہے، اور زر کے آگے ملا پنڈت مندر اور کلیسا کیا ہے؟ زر کے آگے ملا پنڈت مندر اور کلیسا کیا ہے؟ مسجد بیری ہو جاتی ہے، منبر اندھا ہو جاتا ہے۔ مہربانی۔ زر کے آگے ملا پنڈت مندر اور کلیسا کیا ہے؟ مسجد بیری ہو جاتی ہے، منبر اندھا ہو جاتا ہے، گھر کی ہر دیوار کی قامت سدرا تک ہو بے۔ ہاں ایک شعر اور اس میں ہے کہ خودداری کے تاج محل کو غربت روند کے رکھ دیتی ہے۔ خودداری کے تاج محل کو غربت روند کے رکھ دیتی ہے، ایک بیٹی کا بے بس بابل اکثر اندھا ہو جاتا ہے۔ خودداری کے تاج محل کو غربت روند کے رکھ دیتی ہے، ایک بیٹی کا بے بس بابل اکثر اندھا ہو جاتا ہے، اور گھر کی ہر دیوار کی قامت سدرا تک ہو بے شک آغا۔ گھر کی ہر دیوار کی قامت سدرا تک ہو بے شک آغا، درس درس سے روشنی جھانکے تو در اندھا ہو جاتا ہے۔ گھر کی ہر دیوار کی قامت سدرا تک ہو بے شک آغا، درس درس سے روشنی جھانکے تو در اندھا ہو جاتا ہے۔ اور دو چار شعر اور آپ کی خدمت میں جی اپنا صابر بھائی۔ حسن ظن کیا ہے، کمالات کا مطلب کیا ہے؟ حسن ظن کیا ہے، کمالات کا مطلب کیا ہے، روز کن سے ہی مفادات کا مطلب کیا ہے؟ حسن ظن کیا ہے، کمالات کا مطلب کیا ہے، روز کن سے ہی مفادات کا مطلب کیا ہے؟ زندگی موت پہ قادر ہے، نہ خالق رازق۔ زندگی موت پہ غالب ہے، نہ خالق رازق، اپنے جیسے سے مناجات کا مطلب کیا ہے؟ اپنے جیسے سے مناجات کا مطلب کیا ہے؟ اور امتحان ایک سا ہے، ایک سا ہے سفر عدم۔ امتحان ایک سا ہے، ایک سا ہے سفر عدم، پھر تیری خلد میں درجات کا مطلب کیا ہے؟ امتحان ایک سا ہے، ایک سا ہے سفر عدم، پھر تیری خلد میں درجات کا مطلب کیا ہے؟ حمد سے پہلے الف لام لگانے والے، حمد سے پہلے الف لام لگانے والے، یہ بتا تلخ یہ حالات کا مطلب کیا ہے؟ حمد سے پہلے الف لام لگانے والے، یہ بتا تلخ یہ حالات کا مطلب کیا ہے؟ اور گھر سے نکلا ہوں تو احساس ہوا ہے مجھ کو، گھر سے نکلا ہوں تو احساس ہوا ہے مجھ کو، شہر کا کیا ہے مضافات کا مطلب کیا ہے؟ گھر سے نکلا ہوں تو احساس ہوا ہے مجھ کو، شہر کا کیا ہے مضافات کا مطلب کیا ہے؟ لوگ گنگے ہیں جہاں بہرے ہیں اندھے سب ہی، لوگ گنگے ہیں جہاں بہرے ہیں اندھے سب ہی، پھر وہاں کشف و کرامات کا مطلب کیا ہے؟ لوگ گنگے ہیں جہاں بہرے ہیں اندھے سب ہی، پھر وہاں کشف و کرامات کا مطلب کیا ہے؟ اور شعر سننا جی کہ ایک واعظ سے یہ پوچھا کسی مجذوب نے کل، ایک واعظ سے کسی مجذوب نے کل، عشق میں ارض و سماوات کا مطلب کیا ہے؟ ایک واعظ سے یہ پوچھا کسی مجذوب نے کل،
عشق میں ارض و سماوات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کل 60 برس بعد یہ پوچھا اس سے، میں نے کل 60 برس بعد یہ پوچھا اس سے، تیری دنیا میں میری ذات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کل 60 برس بعد یہ پوچھا اس سے، تیری دنیا میں میری ذات کا مطلب کیا ہے؟ تو نے تو روز ازل لکھ دیا جو لکھنا تھا، تو نے تو روز ازل لکھ دیا جو لکھنا تھا، میرے سجدوں کا عبادات کا مطلب کیا ہے؟ تو نے تو روز ازل لکھ دیا جو لکھنا تھا، میرے سجدوں کا عبادات کا مطلب کیا ہے؟ اور آخری شعر جی کہ جن لوگوں کا موسیقی کے ساتھ کچھ تعلق ہے اس سے نہ اس کا کہ میں نے کلیان کی نیگاہ سے یہ مطلب سمجھا، میں نے کلیان کی نیگاہ سے یہ سمجھا آغا وصل میں رس بھرے لمحات کا مطلب کیا ہے؟ آخر پر پھر میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں عزت دی اور بہت بہت اب زبانی یاد نہیں رہتی، وہ گزر گیا جی۔ میں 2-3 شعر اور سنا دوں، پرانی غزل کی کسی۔ کہاں گئی ہے تیری نام کی وہ خودداری، کہاں گئی ہے تیری نام کی وہ خودداری، بچھڑ کے مجھ سے سہارے تلاش کرتا ہے، کہاں گئی ہے تیری نام کی وہ خودداری، بچھڑ کے مجھ سے سہارے تلاش کرتا ہے، کہ جیسے پانی کی لہروں پہ تیرتا تنکا بھنور میں جا کے کنارے تلاش کرتا ہے، اور جنوں کی حد ہے کہ کالے نگر کا باشندہ، جنوں کی حد ہے کہ کالے نگر کا باشندہ زمین پہ رہ کے ستارے تلاش کرتا ہے، وہ جس کو پستی سے ہم نے بلندیاں بخشیں، وہ جس کو پستی سے ہم نے بلندیاں بخشیں، وہ آج عیب ہمارے تلاش